بسم اللہ الرحمن الرحیم باب غزوۃ موتا من ارض الشام. یہ باب سرزمین شام میں غزوہ موتا کا بیان. موتا شام میں ایک جگہ کا نام ہے. وہاں پر تاریخ اسلام کا معرکۃ الآرا اور نہایت فیصلہ کن غزوہ ہوا، جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بذات خود تشریف نہیں لے گئے تھے، بلکہ آپ نے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر مقرر فرمایا تھا، اور آپ نے ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اگر زید ابن حارثہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب کو امیر بنایا جائے، اور اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ کو امیر مقرر کر لیا جائے. اس ارشاد کے ساتھ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو اس معرکے کے لیے روانہ فرمایا تھا. اور اس کا خاص پہلو یہ بھی ہے کہ اسی ترتیب پر امیر بنائے گئے، اور یہ سپہ سالار شہید ہوتے رہے. بعد میں اچانک جب عبداللہ ابن رواحہ کی شہادت ہوئی تو عین میدان جہاد میں حال کارزار میں اتفاقی طور پر حضرت خالد بن ابی ولید کو سپہ سالار مجاہدین نے منتخب کر لیا تھا. اور حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی میں تشریف فرما ہو کر آپ نے غزوہ موتا کے حالات صحابہ کرام کو بیان کیے تھے. آپ نے اور آپ کے چہرے پر حزن و ملال کے آثار نمودار تھے. یہ حزن و ملال کے آثار نوحہ نہیں کہلاتے ہیں، بلکہ یہ فطری اثر ہوتا ہے، اور لوازم فطرت سے یہ ہے کہ انسان کو حزن و ملال کی خبر سننے کے بعد ایک خاص کیفیت چہرے پر نمودار ہوتی ہے، اور اچھی خبر سننے کے بعد چہرے پر الگ کیفیت نمودار ہوتی ہے. یہ وہ نہیں ہے جو کہ ممنوع ہے. تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے، اور آپ نے فرمایا جھنڈا، اب جنگ شروع ہو گئی. زید بن حارثہ قیادت کر رہے ہیں. جیسے وہ شہید ہوئے فرمایا اصیب زید واخذ رایت جعفر، کہ زید بن حارثہ شہید ہو گئے اور اب علم جہاد حضرت جعفر کے ہاتھ میں ہے. اور جب وہ شہید ہوئے تو فرمایا اصیب جعفر واخذ رایت عبداللہ ابن رواحہ. اور جب وہ شہید ہوئے تو آپ نے فرمایا اصیب عبداللہ واخذ رایۃ سیف من سیوف اللہ حتی فتح اللہ علیہ. اب جھنڈا اللہ کی تلوار خالد بن ولید کے ہاتھ میں آ گیا، اور اللہ تعالی ان کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے. یہ ہے مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر مقام موتا میں ہونے والی جنگ کا مکمل نقشہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر صحابہ کرام کو بتا دیا ہے نا. اور یہ بھی ایک روایت میں پڑھیں گے آپ کہ حضور کا خبر دینا یہ قبل ان ینعم ہو، یہ موت کی خبر آنے سے پہلے تھا، بلکہ جو حالات میدان کارزار میں پیش آ رہے تھے وہ حضور مدینہ طیبہ میں بیٹھے ہوئے بتا رہے تھے. سمجھیے بیٹا. اب جب حضرت جعفر کے گھر ان کے شہادت کی خبر پہنچی تو حضرت اسماء بنت امیس اور دیگر رشتہ دار عورتیں جمع ہوئی اور رونے لگی.
ادھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر حزن و ملال کے اثرات نمودار تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اب ایک صاحب کہنے لگے یا رسول اللہ جعفر کی عورتیں رو رہی ہیں۔ جعفر کی ایک ہی بیوی تھی، یہاں پر جو کہا جعفر کی عورتیں، اس سے مراد یہ رشتے ناطے کی ہے نا، اور جناب قرب و جوار کی جو عورتیں ہیں وہ رو رہی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا جاؤ منع کر دو، جاؤ۔ اب حزن و ملال کے اثار تو خود حضور کے چہرے انور پر ہے، جاؤ منع کر دو۔ اب یہ گئے، منع کیا، اور پھر آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ وہ نہیں مان رہی ہیں، یا رسول اللہ وہ نہیں مان رہی ہیں، سمجھ گئے؟ تو حضور نے فرمایا جاؤ منع کرو۔ اب یہ کہ انہوں نے مانا کیوں نہیں؟ تو یا تو انہوں نے یہ اصرار نہیں کی کہ حضور نے منع فرمایا ہے، بلکہ یہ کہہ دیا کہ رو مت، اللہ صبر کی توفیق عطا فرمائے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ حضور نے مجھے بھیجا ہے، سمجھ گئے؟ اور یہ کہ انہوں نے اس نہی کو تنزیہ پر محمول کیا، تحریم پر نہیں، اور یہ کہ پہلے سے نوحہ کر رہی تھی، انہوں نے جا کر منع کیا تو نوحہ ختم کر دیا، لیکن رونے کی آواز باقی رہی، اور یہ چاہتے تھے کہ بالکل آواز ہی بند ہو جائے، سمجھ گئے بیٹا؟ اور یہ کہ ان کی آواز بلا اختیاری تھی، حالت اضطرار والی آواز تھی، اس کو ہوتا نا 8ویں پر کیفیت طاری ہوتی ہے تو ہزار صبر و ضبط کے باوجود آواز نکل جاتی ہے، تو یہ وجہ تھی۔ اب ان کو یہ چاہیے تھا کہ انہی پر زور دیتے، مان جاؤ حضور نے منع فرمایا ہے، حضور کی آنکھوں میں خود آنسو ہیں، اگر تم بات نہیں آؤ گے تو حضور کا غم اور زیادہ بڑھے گا، انہی کو منع کا سب موقع محل بھی ہوتا نا، انہی پر زور صرف کرنا چاہیے تھا نا۔ اب یہ صاحب وہاں جاتے اور صرف یہ کہ مان جاؤ مت رو بس، اور آ کر کے حضور نہیں ماننی، ادھر خبر دیتے۔ تو تیسری مرتبہ جب آئے کہا یا رسول اللہ وہ تو نہیں ماننی ہے، تو فرمایا فحصو فی افواہہم التراب، تب تو تم ان کے منہ میں بالکل مٹی ڈال دو، مٹی سے ان کے منہ بھر دو، تاکہ جو رونے کا محل ہے وہی بند ہو جائے، سمجھئے؟ اس سے مراد روکنے میں مبالغہ کرنا ہے کہ تاکہ یہ بالکل خاموش ہو جائے۔ حضرت عائشہ ام المومنین فرماتی ہیں میں پردے کی آڑ سے دیکھ رہی تھی، اور پھر میں نے کہا کہ یہ عجیب شخص ہیں کہ حضور نے جو حکم دیا وہ کر بھی نہیں پا رہے ہیں، سنے، اور یہ بھی نہیں کہہ پا رہے ہیں حضور کسی اور کو بھیج دیجیے، میری بات نہیں ماننی ہے، میں اس کام کو کرنے سے کوتا ثابت ہوا، یہ نہیں کہہ رہے ہیں، اپنی طرف سے بس یہ بیان کر دیتے حضور نہیں ماننی ہے، تو جو حضور نے کہا حکم دیا اس پر عمل بھی نہیں کر پا رہے ہیں، اور یہ بھی نہیں کہہ پا رہے ہیں کہ حضور میری جگہ کسی اور کو بھیج دیں، بس جاتے ہیں چلے آتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں حضور نہیں ماننے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ مشقت بھی طاری کر رہے ہیں، اور اپنی قصور اور اپنی کوتاہی جو اس کام کے کرنے میں ان سے ہو رہی ہے اس کا اظہار بھی نہیں کر رہے ہیں کہ حضور آپ کسی اور کو بھیج دیں، اب چلے جاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں۔ یہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، سمجھ گئے؟ حضرت عبداللہ ابن رواح رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں کوئی بھی رونا نہیں ہوا، کوئی نہیں رویا ان کے یہاں، ان کے نہ رونے کی وجہ کیا تھی تو بھی امام بخاری علیہ رحمہ نے ذکر کیا، فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بڑے سخت علیل ہو گئی اور ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی، حضور بالکل موت سے قریب ہو گئے، حضور نبی کریم تشریف لائے، فرمایا یا اللہ اگر ان کی موت کا وقت ہے ان کی موت میں آسانی پیدا فرما، اور اگر ان کی موت کا وقت نہیں ہے تو ان کو شفا کامل عطا فرما، اور بالکل جاگنی کا عالم لوگ سمجھ رہے تھے، اور ان کی بہن عمرہ یہ سمجھ کر کہ بس ان کا کام تمام ہوا، نوحہ کر رہی تھی واہ جبلا
واہ کذا واہ کذا، اے صبر و ضبط کے پہاڑ، یا علم و عمل کے پہاڑ، یا صبر و استقامت کے پہاڑ، واہ کذا ہائے میرے ایسے بھائی، واہ کذا ہائے میرے ایسے بھائی، ہے نا، یہ وہ کر رہی تھی۔ اب جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے امرا کو بلایا، امرا کیا کر رہی تھی تمہیں خبر نہیں ہے؟ جب تم یہ کہتی کہ میرے بھائی تو ایسے ہیں، تو ایک فرشتہ گرز لے کر بس کھڑا تھا اور یہ کہتا بتاؤ تم ایسے ہو جیسے تمہاری بہن کہہ رہی ہیں۔ واہ جبلا، جب تم نے کہا تو فرشتے نے کہا کیا تم پہاڑ ہو، تمہاری بہن ایسے کہہ رہی ہیں؟ یہ فرشتہ مجھ سے بالکل گرز لیے کھڑا تھا اور میری توبیخ کر رہا تھا اور فرمایا اب تو میری جان بچ گئی، آئندہ جب میرا انتقال ہو تو میری موت پر رونا مت، میری موت پر رونا مت۔ اس لیے جب غزوہ موتا میں ان کی شہادت ہوئی، ان کی بہن یا گھر کی کوئی عورت اس وقت نہیں ہوئی۔ یہ عبداللہ ابن ابی رواحہ کا معاملہ تھا، سمجھ گئے بیٹا؟ اس سے معلوم ہوا کہ نوحہ کرنا، ایسی خوبیاں بیان کرنا جن کے جو ان کے اندر نہیں ہو، یا اس میں مبالغہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ غم کے اظہار کا یہی موقع ہوتا ہے کہ ان العین تدمع والقلب یحزن، آنکھوں میں آنسو جاری ہوں اور دل رنجیدہ ہو، زبان سے آہو ہوگا نہ ہو، یہ ہوتا ہے بیٹا شرعی رنج و غم کا اظہار، ہے نا، یہ ممنوع نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ آپ نے تو میت پر رونے سے منع فرمایا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، تو حضور نے فرمایا ان ذالک من رحمت القلب، سنو یہ تو دل کی نرمی کی دلیل ہے کہ آنکھوں میں آنسو آ جائے، اور اگر بیٹے کے انتقال پر بھی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے تو اس سے لگتا ہے کہ دل میں سختی ہے، اور آنکھوں میں آنسو آ جائے تو بلا شبہ یہ دل کی نرمی ہے، تو آنکھوں سے آنسو نکل جانا یا حزن و ملال کے آثار کا چہرے پر نمودار ہو جانا یہ نوحہ ممنوعہ نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ سے تو دل ہلکا ہوتا ہے، دماغ میں جو بوجھ ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے، اسی لیے جب شدت غم طاری ہو جائے تو آنکھوں سے آنسو بھی نہیں نکلتے، آنکھوں کے آنسو خشک ہو جاتے ہیں، اور وہ غم کی کیفیت انسان کی صحت کے لیے بہت مضر ہوتی ہے، اور اگر آنکھوں سے آنسو نکلتے رہے تو گویا کہ جو صدمہ ہے وہ آنکھوں کے آنسو کے ذریعے بہ رہا ہے، اور وہ جو ذہن میں حرارت ہوتی ہے وہ آنسو کے ذریعے نکل جاتی ہے، اس لیے غم کے جو آنسو ہوتے ہیں وہ گرم ہوتے ہیں اور خوشی کے جو آنسو ہوتے ہیں وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، تو یہ آنسو نکلنا تو شرعاً جائز ہے، ممنوع نہیں ہے۔ اور حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا یہ عالم تھا کہ آپ کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے تھے، دونوں بازو کاٹ دیے گئے، تو اللہ تعالی نے جنت میں ان کو اپنے کرم کے رحم سے ان کو دو بازو عطا فرمائے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آج جعفر جنت میں اپنے ان دو بازوؤں سے اڑ رہے ہیں جو اللہ تعالی نے ان کو عطا فرمائے، اس لیے ان کا لقب ہی جعفر طیار ہو گیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت جعفر کے بیٹے سے جب ملاقات کرتے تو ان کے بیٹے کا نام تھا عبداللہ، تو یہ کہتے السلام علیکہ یا ابن الجناحین، السلام علیکہ یا ابن جعفر نہیں، السلام علیکہ یا ابن الجناحین، اے دو بازوؤں والے کے بیٹے۔ اب ان کا لقب ہی جناب طیار اور ذوالجناحین ہو گیا، اور یہ بات اتنی مشہور ہو گئی صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان میں کہ صحابہ کرام ان کے بیٹوں کو سلام کرتے تھے تو ابن الجناحین کہا کرتے تھے۔ یہ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبی تھی، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ شہادت بھی یہ تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں کہ جب میں غزوہ موتا میں ان کے ساتھ میں تھا اور وہ شہید ہو گئے تو میں نے ان کے جسم پر 50 سے زیادہ زخم کے نشان دیکھے۔ کتنے؟ 50 سے زیادہ بیٹا، 50 سے زیادہ، اور ایک روایت میں 50 ہے نا،
اور ایک روایت میں پڑھیں گے آپ کہ اس میں یہ ہے کہ 90 کے قریب ان کے زخم تھے. کتنے؟ 90 سے قریب ان کے زخم تھے. تو بیٹا اس میں کوئی تعارض نہیں ہے. 50 زخم کا جو ذکر ہے وہ تلوار کے زخم تھے اور نیزے کے زخم تھے. کس کے؟ بولو بیٹا. تلوار کے اور نیزے کے زخم 50 تھے اور تیر اور نیزے کے زخم 90 سے زیادہ تھے. کیا؟ تلوار اور نیزے کے زخم اگر شمار کیے جائیں تو 50 ہیں اور نیزے اور تیر کے اگر زخم تلاش کیے جائیں تو وہ بولو بیٹا 90 سے زیادہ ہیں. دونوں میں تعارض نہیں ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں ان 50 زخموں کا عالم یہ تھا کہ سب سامنے تھے, پیچھے کوئی نہیں تھا, پشت پر کوئی نہیں تھا. مطلب یہ تھا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی وہ اس حال میں نہیں ہوئی کہ ان کی پشت دشمن کی طرف ہو, بلکہ اس حال میں ہوئی ان کا سینہ دشمن کے سامنے تھا. آخری دم تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس صبر و استقامت کے ساتھ وہ جمے رہے, ڈٹے رہے اور دشمنوں کے سارے تیر اپنے سینے پر اور اپنے چہرے پر لیتے رہے. تو یہ جو 50 زخم تھے کائے کے تھے؟ یہ تلوار کے اور کہاں پر تھے؟ یہ بالکل سامنے. اور 90 جو زخم بیان کیے 90 سے زیادہ یہ پورے جسم کے تھے. کہ کچھ تیر لوگوں نے آپ کی کروٹ سے بھی مارے, کچھ تیر لوگوں نے آپ کی پچھلی سائڈ سے بھی مارے. تو یہ محل الگ ہے. اور پہلے جواب میں جو بتایا میں نے آپ کو آلے زخم الگ ہے, آلے زخم کے اعتبار سے. اور ایک جواب یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ 50 سے زیادہ تھے, ہے نا, گن نہیں سکتا میں. بڑے بڑے زخم جو تھے وہ 50 تھے اور اگر دقت نظر سے دیکھا جائے تو وہ جو تھے 90 سے بھی زیادہ تھے. یہ مطلب ہے. اور یہ مطلب ہے پہلی مرتبہ جب میں نے گنے تھے تو 50 تھے. لوگوں نے کہا دوبارہ گن کے تو آپ زیادہ ہوں گے. جب میں نے دوبارہ گنے تو وہ 90 سے بھی زیادہ تھے. یہ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جذبہ شہادت کا عالم تھا کہ آپ نے اپنے سینے پر 50 یا 90 سے زیادہ زخم برداشت کیے, لیکن اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے منہ نہیں موڑا. اب اس حدیث سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب بھی معلوم ہوا اور نور نبوت سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ سے مدینہ طیبہ میں رہ کر غزوہ موتا میں ہونے والی جنگ کے منظر کو ملاحظہ فرمایا. بس سمجھ گئے بیٹا. اب یہ چند حدیث کریمہ ہیں, ان کو آپ ذرا دیکھیے. فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر کہ وہ اس دن جعفر کے پاس کھڑے ہوئے, وہ قتیل اور وہ شہید ہو چکے تھے. فعدت تو بھی تو میں نے ان میں 50 زخم گنے. من بید طعنہ و ضربہ, ہے نا, طعنہ کے معنی نیزے کا زخم, و ضربہ لیس من شیء فی دبرہ, ان میں سے کوئی بھی زخم آپ کی پیٹھ پر نہیں تھا. فرماتے عبداللہ ابن عمر کہ حضور نے غزوہ موتا میں زید ابن حارثہ کو امیر بنایا تو حضور نے فرمایا ان قتل زید, اگر زید کا شہادت ہو جائے فجعفر, یعنی فاميركم جعفر, وان قتل جعفر فاميركم عبداللہ ابن رواحہ, ہے نا. قال عبداللہ کہتے ہیں میں ان کے ساتھ تھا اس غزوے میں, تو ہم نے جعفر بن ابی طالب کو تلاش کیا تو ہم نے ان کو شہداء میں پایا اور ہم نے ان کے جسم پر 90 سے زیادہ زخم پائے. کہا کہ من طعنۃ و رمیہ, ملا بیٹا نیزے اور تیر کے. فرماتے انس بن مالک حضور نے نعا زیدن, ہے نا, زید ابن حارثہ, جعفر بن ابی طالب, عبداللہ ابن رواحہ کی موت کی خبر لوگوں کو دے دی تھی ان کے پاس خبر آنے سے پہلے. تو آپ نے ارشاد فرمایا جھنڈا زید نے لیا فاصیبا ثم قضى جعفر فاصیبا ثم قضى ابن رواحہ فاصیبا. حضور یہ خبر دے رہے ہیں وعینا تذرفان, اور آپ کی آنکھوں میں آنسو نکل رہے ہیں, یہاں تک کہ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لیا, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی. عمرہ کہتی ہیں کہ میں نے عائشہ کو سنا کہ جب زید بن حارثہ, جعفر بن ابی طالب, عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے
تو حضور بیٹھے مسجد میں، آپ کے چہرے پر حزن و ملال کے آثار نمایاں تھے۔ عائشہ نے فرمایا میں دروازے کی وَلَا طَلِعُ مِنْ سَائِرِ الْبَابِ، اور میں دروازے کے جھروکے سے جھانک رہی تھی، میں دروازے کے جھروکے سے، جھروکا نہیں سمجھتا تھی، ارے سمجھتا تو جھروکا نہیں، یعنی من شق الباب، ملا دروازے میں جو خالی جگہ ہوتی ہے اس سے جھانک رہی تھی۔ فَأَتَاهُ رَجُلٌ، تو ایک صاحب آئے، کہا اے رسول اللہ، یا رسول اللہ، عورت کی جعفر کی عورت ہے نا، وقال، فرماتے ہیں کہ وذکر بکاءہن، ان کے رونے کا ذکر کیا، حضور عورتیں رو رہی ہیں، فامرہ ان ینہاہن، تو ان کو حکم دیا کہ ان کو روک دیں، تو وہ مرد گئے، پھر آئے، کہا یا رسول اللہ میں نے ان کو منع کیا اور یہ ذکر کیا کہ انہ لم یطعنا، ان کی بات نہیں ماننی ہے، تو حضور نے پھر حکم دیا، اور پھر کہا یہ گئے اور آئے اور کہا واللہ لقد غلبننا، یا رسول اللہ وہ تو ہم پر غالب آ گئی۔ تو اب عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحصوا فی افواہن من التراب، ان کے منہ میں مٹی ڈال دو۔ عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا ارغم اللہ انفکا، اللہ تمہاری خاک گرد آلود، تمہاری ناک گرد آلود کرے، اب اللہ تم وہ کر بھی نہیں پا رہے ہو جس کا تم کو حضور نے حکم دیا، اور نہ تم رسول اللہ علیہ السلام کی جو مشقت ہے اس کو چھوڑ رہے ہو۔ سمجھ گئے بیٹا؟ آگے دیکھو حضرت عبداللہ ابن عمر اذا حیا، جب عبداللہ ابن جعفر کو سلام کرتے تو یہ کہتے السلام علیکہ یا ابن ذی الجناحین، فرماتے قیس ابن ابی حازم کہ میں نے خالد ابن ولید کو سنا، اللہ اکبر کبیرہ، ان کی بہادری کا عالم سنیے، فرماتے ہیں خالد بن ولید کہ میرے ہاتھ میں غزوہ موتا کے دن 9 تلواریں ٹوٹ گئی، اتنی 9 تلواریں ٹوٹ گئی، 9 تلواریں ٹوٹ گئی، ایسی ٹوٹی، مشرکین سے اتنا قتال ہوا کہ 9 تلواریں ٹوٹ گئی۔ ملا فما بقی فی یدی الا صفیحۃ یمانیہ، میرے ہاتھ میں یمانی چوڑی تلوار ہی ٹکی، میرے ہاتھ میں چوڑی یمانی تلوار ہی ٹکی، جو بھی تلوار آ رہی تھی اتنے ضرب و حرب کا کثرت کا عالم یہ تھا، آئی نہیں ٹوٹی۔ ارے نہیں سمجھے بیٹا، اور کوئی تلوار رک نہیں پا رہی تھی مارے حرب و ضرب کے، رکی تو کون سی؟ یمانی چوڑی تلوار۔ فرماتے ہیں وہی بیٹا حدیث پاک ہے خالد ابن ولید کہ لقد دقا فی یدی یوم موتا 9 اسیاف، میرے ہاتھ میں غزوہ موتا کے دن 9 تلواریں ٹوٹ گئی، وصبرت فی یدی صفیحۃ یمانیہ، اور میرے ہاتھ میں یمانی چوڑی تلوار ہی۔ فرماتے ہیں نعمان ابن بشیر، یہ وہ بچے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے تشریف لائے مدینہ طیبہ، تو انصار کے یہاں سب سے پہلا جو بچہ پیدا ہوا وہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی۔ فرماتے ہیں اب یہ نہیں تھے بیٹا اس وقت، تو یہ بچے تھے اس لیے وہاں شریک نہیں تھے۔ فرماتے ہیں عبداللہ ابن رواح پر بے ہوشی طاری ہو گئی، تو ان کی بہن امرا یہ کہہ کر رونے لگی واہ جبلا واہ کذا، حرف ندوہ ہے واہ کذا واہ کذا۔ ملا بیٹا آپ نے پڑھا نا کافیہ میں، بہت زمانہ ہو گیا ہے، ارے مولانا نعیم صاحب نہیں پڑھا کیا؟ کیا میں پڑھا ہے؟ اس میں سب نے پڑھا ہے، سنو بیٹا جی شرح جامی پڑھا ہے، ماشاء اللہ، پڑھا تو نہیں پڑھا ہے، پڑھا آیا اس میں، تو اس میں کے میں تحریر کر رہا ہوں، سنو بیٹا اس میں پڑھا آپ نے کہ کبھی متفجع علیہ عدمن ہوتا ہے اور کبھی وجودن ہوتا ہے، یا زید کا انتقال ہو گیا بڑا صحیح تھا، اور زید کے انتقال سے مصیبت کاری ہوئی تو وہ مصیبت تھا، جہاں پر متفجع علیہ وجودن ہے، بات سمجھے بیٹا،
यहाँ पर मुतफज्जे अलैह अदमन है, ये वाह जबला, हाय वो पहाड़ जो जाता रहा है ना, वाह कजा, हाय ऐसी खूबियां वाला जो जाता रहा। और वजूद ही हो तो माना ही होगा वाह कजा, हाय वो मुसीबतें जो इनके जाने के बाद हम पर तारी हुई, दोनों मान सकते, वाह कजा, समझ गए नहीं? तो आते तो आले उनके महाजिन शुमार करा रही थी, ऐसे थे ऐसे थे। जब इफाका हो गया तो उन्होंने कहा मा कुल्त शैयन इल्ला क़ील ली अंता कज़ा कज़ा का, कि जब भी तुम कोई बात कहती थी बहन तो मुझसे फरिश्ता कहता था क्या तुम ऐसे हो, क्या तुम ऐसे हो, क्या तुम ऐसे हो। ये अब बेटा यहाँ पर क्यों जिक्र किया, ये बात तो नौहा से मुताल्लिक हो गई, तो चूंकि हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवा की शहादत जो हुई थी वो ग़ज़वा मूता में। फरमाते नुअमान बिन बशीर उग़मिया अला अब्दुल्ला इब्न रवाहा बिहाज़ा फलम्मा माती लम तबकी अलैह, जब आपकी शहादत हुई लम तबकी अलैह, तो आपकी बहन आप पर बिल्कुल नहीं हुई। ये बात उसामा इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हुरुकात कबीले की तरफ भेजने के बयान में, जो हुरुफात कबीले जुहैना की शाख है, समझ गए बेटा। हज़रत उसामा इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुजूर ने अमीर बनाया, और एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा अमीर बनाया। इसीलिए सलमा इब्न अकवा कहते हैं हम तो हुजूर के साथ जाते थे, और जो हुजूर काफिला भेजते थे उसमें भी जाते थे। हमारे अमीर कभी अबू बकर होते, कभी ज़ैद इब्न हारिसा होते, कभी उसामा इब्न ज़ैद होते, ये आलम था। अब जब इनको भेजा तो फिर क्या हुआ, फरमाती हैं कि एक काफिर था, हमने उसे घेरा, उसामा इब्न ज़ैद कहते हैं, और मेरे एक अंसारी भाई ने घेरा, और जब गिर गया वो तो कहने लगा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जो उसके कलमे की आवाज को सुनकर अंसारी भाई ने कहा रहने दो, कलमा पढ़ रहा है, कलमा पढ़ने वाले से क़िताल जायज़ नहीं है। मैंने कहा मत छोड़ो, ये गिरने के बाद कलमा पढ़ रहा है, पढ़ना था तो पहले पढ़ता। दोनों तावील पर हैं। फरमाते उसामा इब्न ज़ैद मैंने उसे कत्ल कर दिया। और जब ये मामला हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ, पेश हुआ, तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क्यों उसामा तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह उसके पढ़ने के बाद उसको मार डाला, क्यों उसामा तुमने उसको कलमा पढ़ने के बाद मार डाला। हुजूर बराबर तकरार कर रहे थे और कह रहे थे या अल्लाह मैं तेरी पनाह लेता हूँ उससे, जो उसामा इब्न ज़ैद ने कहा। फरमाते हुजूर की तौबीख का आलम ये था कि मैंने कहा काश मैं आज के दिन से पहले मुसलमान ना होता, क्या काश मैं आज के दिन से पहले। अब बेटा ये तमन्ना करना नहीं है कि काश आज के दिन से पहले मुसलमान ना होता, ये मतलब नहीं होता है। मतलब ये काश मुझसे हालत इस्लाम में उसका कत्ल ना होता। अरे कुछ नहीं समझते हो मामले क्या, काश मैं मुझसे हालत इस्लाम में उसका कत्ल ना होता, ये तमन्ना की। यानी मेरा इस्लाम लाने के बाद किसी भी मुसलमान का मेरे हाथों से कत्ल, किसी भी कलमा पढ़ने वाले का मेरे हाथ से कत्ल ना होता। इससे मालूम हुआ कि हम जाहिर पर अमल करने के मुकल्लफ हैं, बातिन का हाल अल्लाह ताला जाने। लेकिन बेटा इसके भी मफहूम को आप कायदे से ज़हन नशीन रखें। अब ये नहीं है कि जो भी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े वो मुसलमान है, ये नहीं है बेटा। इसलिए कि जिनकी गुस्ताखी और जिनकी एहानत और जिनके बारे में फतवा कुफ्र उलमाए अरब व अजम ने जारी फरमा दिया, अब अगर उसका कोई हामी है तो कलमा पढ़ना उसको कोई सूदबंद नहीं होगा। उसका अगर कोई हामी है तो नमाज़ें पढ़ना, रोज़े रखना उसके लिए कोई फायदेमंद नहीं होगा। कलमा वही मोतबर है जो ताज़ीम रसूल के साथ हो। अब कोई सुन्नी मुसलमान है या सुन्नी मुसलमानों के इलाके में रहता है और आपका सुन्नी उसका देवंदी होना या बदमज़हब होना मालूम नहीं है, तो मालूम करने के मुकल्लफ नहीं है, बल्कि बनियते सुन्नी मुसलमान सलाम करेंगे हर एक को। अगर किसी के अंदर गुमराही छुपी हुई है
تو ہم پر سلام کرنے کا کوئی فائدہ کوئی عتاب نہیں ہے، اور اسے ہمارے سلام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اسے فائدہ نہیں ہے ہم پر کوئی معاملہ ہے. بات سمجھیے بیٹا. لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب کھلے ہوئے وہابی ہمیں پوچھے تھوڑی تھا جناب تو وہابی ہے کہ نہیں ہے. ارے وہ تو کھلے ہوئے تو تمہارے معلوم کرنے کی ضرورت کیا تھی، وہ تو کھلے ہوئے ہیں. ارے اب سمجھے بیٹا، کچھ لوگ کھلے وہابیوں سے مل جاتے ہیں، کہا ہمیں کوئی معلوم ہے کہ اس نے کفر کیا ہے. ارے کفر کرنا معلوم نہیں ہے، لیکن یہ تو معلوم ہے کہ دیوبندی ہے. کافر نہ بھی ہو تو دیوبندی تو کم سے کم ہے، اور ہر دیوبندی کافر نہ بھی صحیح تو گمراہ تو ضرور ہے. تو گمراہ انسان سے نکاح دیا، شادی، سلام و کلام، میل جول، دعوت کھانا کھلانا، یہ سب جائز نہیں. بات سمجھ گئے بیٹا. فرماتی ہے میں نے اسامہ بن زید کو کہا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کو رسول اللہ نے خورقہ بھیجا، تو ہم صبح کے وقت میں لوگوں کے پاس پہنچے، ہم نے ان کو شکست دے دی. میں اور انصار کے ایک شخص نے ان میں سے ایک شخص سے ہمارا آمنا سامنا ہوا. فلما غشینا، ہم نے اسے گھیر لیا تو کہنے لگا لا الہ الا اللہ. فکف الانصاری فطعنت برمحی، میں نے اس کو اپنے نیزے سے مارا یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا. جب ہم آئے تو یہ اطلاع حضور کو پہنچی تو حضور نے یا اسامہ قتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ. قلت كان معتبرا، میں نے کہا حضور وہ تو قتل سے بچ رہا تھا، تو فما زال يكررها. حضور برابر اس کی تکرار فرما رہے تھے، یہاں تک کہ میں نے تمنا کی کاش میں آج کے دن سے پہلے میں نے اسلام قبول نہ کیا ہوتا. میرا بیٹا سلمہ ابن اکوا کہتے ہیں میں نے حضور کے ساتھ غزوہ کیا، کتنے 7 غزوے، اور میں حضور نے جو لشکر بھیجے تھے ان میں نکلا 9 لشکروں میں. مرتن علینا ابو بکر، کبھی ہمارے امیر ابو بکر ہوتے اور کبھی ہمارے امیر اسامہ ہوتے. عمر بن حفص کہتے ہیں بیٹا وہی روایت ہے، یزید بن ابی عبید نے کہا میں نے سلمہ ابن اکوا کو سنا کہ میں نے حضور کے ساتھ 7 غزوے کیے، اور جو حضور نے لشکر بھیجے تھے ہم 9 لشکروں میں نکلے، مرتن ابو بکر اور مرتن اسامہ. ملا بیٹا. پھر سلمہ ابن اکوا کی روایت میں نے حضور کے ساتھ 7 غزوے کیے اور زید ابن حارثہ کے ساتھ غزوہ کیا، ان کو حضور نے ہمارا امیر مقرر کیا تھا. پھر وہی روایت ہے سلمہ ابن اکوا کی میں نے حضور کے ساتھ 7 غزوے کیے. ملا بیٹا. اس میں خیبر ہے، حدیبیہ ہے، ملا، اور کیا ہے حنین ہے، حنین، ملا بیٹا، اور یوم قرد ہے، اسی میں غزوہ فتح ہے، غزوہ تبوک ہے، اور غزوہ جناب پورے ہوئے نا، 4 تو یہ ہو گئے، فتح، تبوک اور حنین. فرماتے ہیں یہ باب ہے غزوہ فتح کے بعد میں. بیٹا یہ بات بھی مکمل ہو گیا یہ بات بھی. اب غزوہ فتح مکہ، فتح مکہ کی سال ہوئی تھی بیٹا سن 8 ہجری میں، ماہ رمضان میں، اس کا بیان شروع فرماتے ہیں. اور جو حاتب ابن ابی بلتان ہے اہل مکہ کو خبر دینے کے لیے خط لکھا تھا، پڑھا خط پہلے بتا دیا ہے نا، ارے پڑھا نہیں پڑھا شروع میں آیا ہے یہ بھی ہے. شاباش ماشاء اللہ. دیکھو آج بولنا شروع کیا ماشاء اللہ، آج دوسرے دن تو ہے، تیسرا ماشاء اللہ. دیکھو ماشاء اللہ. ارے تمہیں خاموش ہو گئے باہر آ کے ماشاء اللہ. بیٹا یہ بیٹا سن رہا آپ کو کما رہا ہے ماشاء اللہ. تو بیٹا فتح مکہ کے موقع پر جو خط لکھا تھا حاتب بن ابی بلتان ہے، وہ پڑھا نا آپ نے؟ ارے پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے نا؟ تو بیٹا جب پڑھا تو رہنے دو، ہے نا، وہی خط ہے پورا. آگے دیکھو. فقال یا عمر، فقال عمر یا رسول اللہ دعنی اضرب عنق هذا المنافق. ملا یا رسول اللہ چھوڑیے مجھے، میں اس منافق کی گردن اڑا دیتا ہوں. کیوں کہا منافق؟ اس لیے کہ انہوں نے وہ کام کیا جو ظاہر کے خلاف ہے، سمجھے؟ تو کہا حضور نے انہ قد شہد بدرا. ملا بیٹا وما یدرک عمر تمہیں خبر نہیں ہے اللہ تعالی نے اہل بدر پر خاص اپنا فضل فرمایا ہے، اور فرمایا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، ہے نا، جو چاہو کرو. اہل بدر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تم کو معاف کر دیا. اور سورہ
ممتحنہ کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ قد فقد ضل سواء السبیل۔ باب غزوۃ الفتح فی رمضان سے بات آگے چلے۔